بکل صفت من صفاته واحدۃ بالذات غیر متناہیۃ بحسب تعلق والتجدد انما فی المتعلق بالمعنی المذکور۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہر صفت اپنی ذات کے اعتبار سے غیر متناہی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ جس طرح اللہ کی ذات غیر متناہی اور غیر محدود ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں سے ہر صفت غیر متناہی اور غیر محدود ہے۔ بات توجہ سمجھنا، بحسب تعلق، اللہ تعالیٰ کی صفت باعتبار ذات کے ایک ہی ہے، توجہ رکھنا، متعلقات کے اعتبار سے غیر متناہی ہے۔ وکل صفت من صفات واحدۃ بالذات، اللہ کی ذات بھی ایک ہے، اللہ کی صفات میں سے ہر صفت ایک ہوتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن تعلق کے اعتبار سے غیر متناہی اور غیر محدود ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آئے۔ علم اللہ کی صفت ہے، وہ ایک ہے، لیکن اس علم کا تعلق کس کس سے ہے ہم نہیں جانتے۔ علم انسانی کے مطابق وہ غیر محدود ہے کہ خدا کا علم کس کس سے متعلق ہے۔ علم تو صفت ایک ہی ہے نا ذات کے اعتبار سے، لیکن تعلق کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔ خلق اللہ کی صفت ہے، وہ تو ایک ہے، لیکن کس کس کو پیدا کیا اس تعلق کے اعتبار سے صفت غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ صفت تو ایک ہے نا، رازق، رزق کس کس کو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اس تعلق کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔ فرمایا والتجدد انما هو فی المتعلق بالمعنی المذکور، اور یہ جو تجدد آ رہا ہے یہ متعلق یعنی مخلوق میں آ رہا ہے، مخلوق میں، خالق کی ذات یا صفت میں تجدد نہیں آ رہا، بلکہ مخلوقات کے اندر تجدد آ رہا ہے۔ آج یہ مخلوق ہے تو کل وہ ہے، کل وہ ہے تو پرسوں وہ ہے، یہ مخلوقات میں تجدد آ رہا ہے، ورنہ صفت رزق میں تعدد نہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے۔ تو تعلق اعتبار سے غیر متناہی ہے، اور تجدد مخلوقات کے اندر آ رہا ہے، صفت کے اندر تجدد نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔